خواتین و حضرات، شخصیت سازی بچوں کی تربیت چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز کے حوالے سے جو گفتگو آپ کے ساتھ طے ہوئی کہ ہوگی، اور جس میں ہم یہ جو ہیومنوائڈ سے مومنوائڈ فارم کی طرف سفر کر رہے ہیں، آئندہ کے بچے کی شخصیت سازی کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہم نے یہ بات اب تک بہت سارے مواقع پر آپ کے سامنے ظاہر کی کہ شخصیت سازی اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں جو کی آرگن ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہارڈ ویئر ریکوائرڈ ہے اس کے لیے، وہ یہ جسم کا ہمارے حصہ ہے برین۔ یہ وہ ہارڈ ویئر ہے جس کے اندر سافٹ ویئر لوڈ ہوگا۔ اب وہ جو سافٹ ویئر لوڈ ہونا ہے، وہ سافٹ ویئر وہ تین چیزیں تھیں جن کا میں نے ابتدائی کلام میں ایک اس سے ارلیئر ویڈیو میں آپ سے ان کا ذکر کیا تھا، یعنی ایک انسان کے اندر کا بچہ، ایک انسان کے اندر کا سائنٹسٹ یا ایکسپلورر، اور اس کی ذات کے اندر جو اس کا ضمیر ہے۔ یہ تینوں جو حصے ہیں، یہ کوئی ہارڈ وائٹ، یعنی میں آپ کو ڈائسیکٹ کر کے نکال کے اس میں اندر سے وہ بچہ نہیں دکھا سکتا جس کے اندر فیلنگز ہیں۔ میں اس میں سے نکال کے آپ کو ڈائسیکٹ کر کے کہ اچھا یہ دیکھیں جناب، یہ ایکسپلورر پڑا ہوا ہے، یا میں آپ کے لیے یہاں سے کہیں سے ایک ضمیر کا حصہ سرجیکلی ریموو کر کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا۔ لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ پورے کا پورا جو برین ہے، یہ سرو کرتا ہے ایز اے ہارڈ ویئر فار دا سافٹ ویئر کے جو تین پروگرامز ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، یہ مائکروسافٹ کی تین پروگرامز ہیں، ایک پاور پوائنٹ ہے، ایک ایکسل ہے، ایک ورڈ ہے۔ جیسے وہ تین ہیں نا، پاور پوائنٹ کے آپ کو یاد ہی ہیں، پاور پوائنٹ اور ورڈ اور ایکسل، اس طرح سے یہ شخصیت کے تین سافٹ ویئرز ہیں جو یہاں لوڈ ہوتے ہیں اس برین میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے زمانے میں جو ہمارے بچے ہیں، ان کے سافٹ ویئر پروگرامر کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا، سافٹ ویئر لکھا جائے گا تو اس کا کوئی پروگرامر تو ہوگا نا۔ تو جناب، جس وقت آپ کوئی کمپیوٹر خریدنے جاتے ہیں اور کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے لگتے ہیں، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یار اس کا تخلیق کار کون ہے، یہ بنایا کس نے ہے پروگرام؟ تو اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی انٹیگریٹی، اس کا کیلیبر، یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں آپ کے لیے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ایک خاص کلاس میں آج کل یہ کیفیت ہے کہ جو سب سے بڑا پروگرامر ہے ایک بچے کی شخصیت سازی میں، میرا خیال ہے کہ آپ پہچان گئے ہوں گے، وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اکثر اوقات سوائے سرٹن کلاسز کے، سوائے چند گھرانوں کے جہاں پر یہ سینسیٹیوٹی پائی جاتی ہے، ہم اپنے بچوں کو بہت ابتدا سے، بہت چھوٹی عمر سے کسی نوکر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان فیکٹ بعض اوقات ہم اس کے اندر بڑی پرائیڈ لیتے ہیں کہ وہ دیکھیے جناب، وہ میرے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے تو فلپینو ایک میڈ رکھی ہوئی ہے، وہ فلپینو میڈ ہی لک آفٹر کرتی ہے میرے بچے کو۔ تو آپ کو پتہ ہے، اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو ریئر اے چائلڈ alone۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری بچیوں کے والدائیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں اپنی بچیوں کو کہ دیکھو، شروع ہی دن سے کوئی نہ کوئی نوکر ضرور رکھ لینا تاکہ تم اپنی رات کی نیندیں خراب نہ کرو جب اس بچے کو رات کو دھلانا ہو، اس کے کپڑے تبدیل کرنے ہو، اس کے نیپی چینج کرنے ہو۔ جہاں یہ فلپینوز اور سری لنکنز اور یہ سب آپ کے لیے اویلیبل نہ ہوں، تو پھر صاف ظاہر ہے لوکل ریسورس، تو پھر لوکل ریسورس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بچی، کیونکہ ہماری جو لوور مڈل کلاس ہے وہ پھر کاپی کرنا شروع کر دیتی ہے اپنی ہائر کلاسز کو، تو وہ تو افورڈ نہیں کرتی اتنے انگریزی بولنے والی میڈز، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ پھر ایک بچی 9 سال کی، 10 سال کی بار، جس کو آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہو، جو بہت کم پیسوں پر اویلیبل ہو گھر میں کام کرنے کے لیے، تو اس کو ہائر کر لیا اور بچہ اس کو دے دیا۔ اب وہی بچے کی فیڈر تیار کر رہی ہے، وہی نیپی چینج کر رہی ہے، وہی اس کو لک آفٹر کر رہی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا بہت وقت مل گیا تو آپ بھی کچھ حصہ ڈال لیں گے اس بچے کی پرورش میں۔ تو سب سے بڑا پروگرامر انفارچونیٹلی اس وقت بہت زیادہ پھیلتا ہوا یہ مرض ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ بچہ تو پیدا کیا ایک سیٹ آف پیرنٹس نے اور اس کو پالا کسی نوکر نے۔ یہ بہت ہی خطرناک رویہ ہے۔ پہلے بھی یہ رہا سلسلہ کہ کوئی نہ کوئی خاتون یا کوئی
شخص بچے کی پرورش میں حصہ لیتا تھا، لیکن عقاب کی نگاہوں سے اس نوکر کے اوپر جوائنٹ فیملی پہ نگاہ رکھی جاتی تھی. لیکن اب چونکہ نیوکلیر فیملی ہے، 2 لوگ ہیں، تیسرا یہ نوکر ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، تو اس پر نوکر پر نظر رکھنے والا بھی کوئی نہیں. تو نتیجتاً آپ یا تو میل یا تو فیمیل اس نوکر کے پاس اپنے اس بیش بہا خزانے کو دے دیتے ہیں اس کی گود میں، اس کو پالنے کے لیے. جبکہ جب آپ گھر سے باہر جا رہے ہوں تو اس بات پر ذرا غور کیجئے گا میری، جب آپ گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی تجوری کو تالا لگاتے ہیں، کیونکہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس نوکر کو اپنی تجوری کے حوالے سے. آپ اپنے ہیرے کی انگوٹھیاں اتار کر جلدی سے ایک ایسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں، ایسے دراز میں بند کر دیتے ہیں جس کی چابی آپ کے پاس ہو، اور پھر باہر سے اس کمرے کو بھی تالا لگاتے ہیں جہاں پر آپ کا کیش رکھا ہو. لیکن جاتے ہوئے اپنا ہیرے سا بچہ، اپنے وہ جو 2 کیرٹ 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے وہ تو اندر چھپا دیا نا، اور یہ ہیرے سا بچہ اس نوکر کے پاس چھوڑ دیا جس پر آپ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں اپنی تجوری کو، جس پر آپ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے کیش کو اور اپنی انگوٹھیوں کو. اس کے پاس بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اب آپ 3 گھنٹے بعد آئیے گا، 4 گھنٹے کے بعد آئیے گا. آپ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر ڈیزائنر آپ نے امپلائی کیا ہے، یہ اس برین میں کیا اپلوڈ کرے گا، کیا پروگرامنگ کرے گا اس بچے کی. یہ بس اللہ ہی جانتا ہے. یہ سب کچھ تنہائی میں ہوگا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا. تو یہ ہے پہلا پروگرامر آج کے بچوں کا، جس کو ہم تیار کر رہے ہیں فیوچر کے لیے. اور اس کے پروگرامر کی کوالٹی، اس کی اپنی کوالیفیکیشن، اس کے اندر کیا کیا کیفیت ہیں، اس کی کیا کیا فرسٹریشنز ہیں، یہ میرے خیال میں یہ موضوع نہیں ہے اس وقت، اس پر میں تقریر نہیں کرنا چاہتا. بہرحال یہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے پروگرامنگ کرانا اس بچے کی جس کو پیدا تو آپ نے کیا، پہچانا وہ آپ ہی کے نام سے ہمیشہ جائے گا ساری زندگی. باپ کے خانے میں، ماں کے خانے میں آپ ہی کا نام لکھا جائے گا، لیکن اس کی پروگرامنگ، اس کے ہارڈ ویئر وائرنگ کوئی اور کر رہا ہے. یہ پہلا پروگرامر ہے. لیکن اس کے علاوہ صاحب ظاہر ہے کہ آپ اور جو یعنی پیرنٹس ہیں، وہ پھر گرینڈ پیرنٹس بعض سچویشنز میں اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ بھی پروگرامر کے طور پر رول پلے کرتے ہیں. لیکن ایک اور بہت بڑا پروگرامر ہمارے ارد گرد موجود سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، کارٹونز، یہ بہت بڑے پروگرامرز ہیں اس کے. اور آپ کو بتائی ہے کہ سب سے مشہور کارٹون کون سا ہے جو آپ بچوں کو لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کھانا پکانے چلی جاتی ہیں، یا آپ کافی پینے چلی جاتی ہیں، یا آپ کہیں ٹیلی فون پر بات کر رہی ہیں، تو اس دوران میں آپ کون سا کارٹون لگاتی ہیں بچے کے لیے؟ جی ہاں، ٹام اینڈ جیری. تو اب ٹام اینڈ جیری میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ویسے عام طور پر؟ ٹام اینڈ جیری میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا چوہا ایک بڑے سے بلے کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہوتا ہے. تو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اس گھر میں بڑا سا کون ہے اور چھوٹا سا کون ہے. تو یعنی باقاعدہ آپ نے تربیت دینی شروع کر دی 6 مہینے سے بچے کے، کہ دیکھ چھوٹے بڑوں کو اس طرح تگنی کا ناچ نچایا جاتا ہے، اس طرح ان کی زندگی میں زہر گھولا جاتا ہے. یہ تو آپ تیار کر رہے ہیں جیری اپنے گھر میں ایز اے سافٹ ویئر پروگرامر ان دس ہارڈ ڈسک. تو ایک تو وہ نوکر اور وہ نوکرانی، اور اس کے بعد اب ٹام اینڈ جیری. بس اللہ کے حوالے ہے یہ بچہ، اور میں آپ کے لیے بس دعا ہی کر سکتا ہوں اس ساری صورتحال میں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اب یہ جو 2 پروگرامرز ہیں بڑے مین، ان کے ذمہ کیا تھا؟ ان کے ذمہ یہ تھا کہ یہ پریزرو کر سکیں معصومیت کو بچے کی، اس کے اس حصے کو جس سے جو پول آف انرجی جس کو میں کہہ رہا تھا کہ جس میں سے ساری انرجی آئے گی، جس سے اس کے اندر کا جو دوسرا حصہ جو سائنٹسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو، اور جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر کے ضمیر کا وہ ڈیولپ ہو. تو جناب یہ تینوں چیزیں ڈیولپ کرنے کے لیے جو لوگ تھے ان کا تو ذکر ہو گیا. اچھا چلیے اب ذرا ہم تھوڑے سے آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم فیوچر کے اپنے اس بچے کو خود پروگرام کریں. تو کیا کچھ ایسے پرنسپلز ہیں کہ جن کو لے کر ہم چلیں اور اس زبردست ہارڈ ویئر کو، 100 بلین نیورونز کے ہارڈ ویئر کو پراپرلی اسی پرفیکشن کے ساتھ ہم
وائر کر سکیں اور اس کے اندر سافٹ ویئر پروگرامنگ کر سکیں، جس طرح سے مائکروسافٹ والوں نے اپنے ونڈوز کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے، ہم کم از کم اتنا کر سکیں۔ تو جناب آئیے سب سے پہلے یہ دریافت کرتے ہیں کہ اس بچے کی اندر جو پہلا پارٹ تھا، یعنی اس کا معصوم بیبی جو اس کے اندر ہے، اس کو کیسے بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے، یہ کس طرح سے پروگرامنگ ہوگی، کیا آپ کے پیرنٹل رویے ہونے چاہیے جس سے اس معصومیت کی حفاظت ہو سکے۔ سب سے پہلے جو میں نے لفظ استعمال کیا بھی وہ حفاظت کا ہے، اس کا دھیان، اس کا خیال، اس کو چھوٹی چھوٹی چوٹوں سے بچانا، یہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بے شمار سٹڈیز ہیں، سائنٹیفک سٹڈیز، جنہوں نے یہ شو کیا ہے کہ بچہ چونکہ جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا برین ایک سائز سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی اسکل دوسری طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جب بار بار اس کو چوٹ لگتی ہے نا، کبھی وہ ادھر اس کا سر لگتا ہے، کبھی ادھر سر لگتا ہے، کبھی وہ سامنے گرتا ہے، کبھی پیچھے، تو اس کے اندر سیلز میں اور برین میں چھوٹے چھوٹے مائکرو ہیمریجز اور مائکروسکوپک انجریز ہو جاتی ہیں، اور یہ انجریز ہیل نہیں ہوتی، اور یہ پھر افیکٹ کرتی ہیں اس کی مینٹل ہیلتھ کو ان دا ایئرز ٹو کم، نیورولوجیکل ہیلتھ کو، تو اس کو خیال سے، احتیاط سے رکھنا، ہینڈل ود کیئر، ہینڈل ود کیئر، اس طرح سے جیسے کہ آپ کرسٹل کو سنبھال کے رکھتی ہیں، اس طرح سے اس بچے کی حفاظت کرنی ہوگی، چوٹ سے بچانا ہوگا، اور اس کو دھچکوں سے بچانا ہوگا، اس کو دھکوں سے بچانا ہوگا، اس کو گرنے سے بچانا ہوگا، اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہوگی، فزیکل حفاظت اس برین کی، تاکہ اس میں کوئی چوٹ کا احتمال نہ رہے۔ رویہ کیا ہونا چاہیے آپ کا اپنے بچے سے؟ تو جناب بچے صرف محبت سے نہیں پل سکتے، اگر آپ اسٹرانگلی اس رابسٹ بیبی اور رابسٹ چائلڈ کو سافٹ ویئر پروگرام کے طور پر اس برین میں لوڈ کرنا چاہتے ہیں، تو جناب دو اور رویے آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے محبت کے علاوہ، صرف محبت سے نہیں۔ دو رویے کیا ہیں؟ پہلا ہے ریگارڈ اور دوسرا ہے رسپیکٹ۔ ریگارڈ اور رسپیکٹ، میں یہاں کبھی بھول نہیں سکتا اس بات کو، جو پتہ نہیں کتنی بار میں نے اور آپ نے سنی لیکن اس پر دھیان نہ دیا، وہ یہ کہ جناب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر کر رہے ہوتے تھے مسجد نبوی میں، تو اگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے آتی صحن مسجد میں، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، تو وہ پیغام دے رہے تھے مجھے اور آپ کو کہ دیکھیے بچوں کو صرف پیار کی نہیں بلکہ عزت و تکریم دینے کی ضرورت ہوتی۔ یہ بچے پرومز ہیں نیچر کا جو ہمیں پورا کرنا ہے، ایک وعدہ ہیں یہ بچہ ہمارے فیوچر کا جس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ تو جناب یہ دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے عزت کا، احترام کا۔ عزت احترام ہم اکثر کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بڑوں کے لیے، لیکن یہاں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بچوں کی عزت و احترام، ان کو پیار سے بلا کے، جی جناب سکھا کر، اور ایک اور جب آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے پھر وہ جو ایٹیٹیوڈل کوشنٹ جس کا میں نے آپ سے ذکر کر رکھا ہے کہ ہم علیحدہ سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ، ویڈیو بنائیں گے کہ ایٹیٹیوڈل کوشنٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ یوں ہوتا ہے کہ اب آپ اس وقت ہی اس بچے کے اندر رسپیکٹ اور ریگارڈ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں میں یہ آپ سے ضرور عرض کر دوں کہ اس کے ساتھ محبت کا رویہ کسی خاص عمل کی بنیاد پر نہیں کرنا۔ اگر آپ ٹرولی اس بچے کے اندر پریزرو کرنا چاہتے ہیں اس چائلڈ کو، اس کی معصومیت کو، تو اس سے محبت اس لیے کرنے کی ضرورت ہے، جس کو بڑی خوبصورتی سے میری ایک پیشنٹ تھی 10 سالہ بچی، اس نے بہت خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے کہا میرے ابو ڈاکٹر صاحب مجھ سے اس وقت نہیں پیار کرتے صرف کہ جب میں کوئی کلاس میں اول آتی ہوں یا میرے نمبر بہت سے آتے ہیں، نہیں، وہ تو آتے جاتے یوں ہی مجھ سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ میں جب پوچھتی ہوں کہ آپ مجھ سے پیار اور محبت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں، آپ مجھے چمٹا کیوں رہے ہیں، آپ بوسہ کیوں لے رہے ہیں میرے ماتھے کا، میں نے تو کچھ ایسا کام نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ تم میری بیٹی ہو نا، بس یہی کافی ہے تم سے پیار کرنے کے۔
تو یہ جو ایک انکنڈیشنلٹی ہے نا بچے سے اپنے پیار کرنے کی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس کی شخصیت سازی میں اور اس کے اندر پریزرو کرنے کے لیے اس کی معصومیت کو. بچے کو بار بار چمٹاتے رہنا، اس کو اپنا لمس پرووائڈ کرتا رہنا، یہ اس لیے ضروری ہے سائنسی طور پر کہ ایک جو بچہ ہے اس کا سب سے بڑا آرگن جو برین کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، وہ آپ حیران ہوں گے، وہ اس کی آنکھیں یا اس کے کان نہیں ہیں، وہ اس کی سکن ہے، اس کی جلد ہے. تو جس وقت آپ بچے کو مالش کرتے ہیں، جب آپ اس کو بار بار چومتے ہیں، جب آپ اس کو سہلاتے ہیں، جب آپ اس کو کلیجے کے ساتھ لگاتے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ ایک اپنا لمس، خاموش لمس اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرواتے ہیں، تو آپ اس کے اس برین کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے اندر سافٹ ویئر لوڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو بار بار چمٹانا ہے ماں اور باپ کا اپنے بچے کو، اس کی سکن کو سٹیمولیٹ کرنا ہے، یہ فزیکل ایکسرسائز انٹروڈیوس کرنا ایک بچے کی زندگی میں ابتدائی مہینوں میں، سالوں کا ذکر نہیں کر رہا حضور، ابتدائی مہینوں میں، کہ آپ نے شروع سے ہی اس کے ہر مسل کو، ہر جوائنٹ کو آپ نے مروڑنا دوڑنا شروع کیا اور اس کو ایکسرسائز کرنے شروع کی، اور اس کی ٹانگیں اوپر اور ہاتھ اور بازو اور یوں، اور اس کی پوری باڈی کو آپ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایکچولی آپ اس کے اندر ایک پروگرامنگ کر رہے ہیں فیوچر میں فزیکل ایکسرسائزز کرتے رہنے کی. تو اس کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے گی فزیکل ایکسرسائز اور فزیکل فٹنس کے لیے. اگر بچپن سے ہی اس کے ماں باپ نے جب ابھی وہ چلنے بھی نہیں لگا تھا تو اس سے یہ فزیکل ایکسرسائزز کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. اور اس بچے کی پریزرویشن کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ WHO کی بہت ساری سٹڈیز ڈیولپنگ کنٹریز میں ہو چکی ہیں جنہوں نے یہ شو کیا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے چیلنج ہونے میں اور کم ہونے میں ڈیولپنگ کنٹریز میں انیمیا ہے. انیمیا یعنی خون کی کمی، اور اس خون کی کمی میں سب سے زیادہ ایشو ہے آئرن کی کمی. تو اگر بچوں میں آئرن کی کمی ہو جائے نا تو ان میں ہیموگلوبن یعنی وہ جو ایک مالیکیول جو کہ آکسیجن کو دماغ تک لے کر اور باقی ٹیشوز تک لے کے جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر ہیموگلوبن کم ہو جائے تو اس کیفیت کو ہم انیمیا یا پیلور بھی کہتے ہیں. تو یہ جو انیمیا ہے یہ لرننگ کیپیسٹی برین کی ریڈیوس کر دیتا ہے. لرننگ کیپیسٹی یعنی اس کا IQ ہی کم ہوگا بچے کا. سو آن دا ایوریج جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کا IQ ڈیولپڈ نیشنز کے بچوں کا ڈیولپنگ اور پور نیشنز سے 10 پوائنٹس اوپر ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے بچوں کو خوراک صحیح ملتی ہے، وہ میل نرشڈ بچے نہیں ہیں، ان کے اندر انیمیا نہیں ہے، ان کے اندر آئرن کی کمی نہیں ہے. تو اب بتائیے کیسے ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں ان نیشنز کو؟ ہماری آنے والی جنریشنز اگر انیمک ہوں گی، ان کے اندر آئرن نہیں ہوگی، تو ہمارا تو IQ ہی کم ہے ہمارے فیوچر کے آنے والے بچے کا. تو کہاں جائے گا یہ مومن؟ کیوں نہیں یہ پیچھے رہ جائے گا باقی دنیا سے؟ اس کی تو انٹلیکچوئل کیپیسٹی کم ہے. تو جناب آج کی گفتگو میں اتنا ہی کہ ہم نے کیسے پریزرو کرنا ہے اس بچے کے اندر کے اس سافٹ ویئر پروگرامنگ کو اور انہینس کرنا ہے اس کے اندر اس کی کیپیسٹی کو، اس کی معصومیت کو، اس کو کیسے روبسٹ بنانا ہے تاکہ یہ وہ پول آف انرجی بن سکے جس سے ہم شخصیت کے اگلے 2 حصے جن کا ایک اگلی ویڈیو میں آپ سے بات چیت ہوگی کہ ان کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے.